الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ کہاں تک بیان کروں ان کی ادائے جا بجا، کہاں تک بیان کروں ان کی ادائے جا بجا، وہ سراپائے خیر و امن میرا نبی ہے مصطفیٰ۔ میرے واجب القدر حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام، بزرگان دین، نوجوان اسلام اور میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مبارک محفل میں چند معروضات سخن گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین ذی وقار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں ہر طرف کفر کے بادل چھائے ہوئے تھے، شرک کی بدبو کا تعفن پھیلا ہوا تھا، ظلمت کے گٹا ٹوپ اندھیروں سے عرب کی دھرتی سیاہ ہو چکی تھی۔ ایک الہ کو چھوڑ کر سینکڑوں معبودان باطلہ کی پرستش کی جاتی تھی، توحید نام کی کوئی چیز باقی نہ تھی، دین اسلام کی پابندی کرنے والا نہ ملتا تھا۔ اسی اثنا میں جب میرے اور آپ کے بلکہ تمام مخلوقات کے نبی نے اس دنیا میں قدم رکھا تو ظلمت کے اندھیری راتیں ختم ہو گئی، کفر پر لرزہ طاری ہو گیا، شرک و بدعت کے ایوانے ہلنے لگے، جو پہلے دشمن تھے اب دوست اور جانثار بن گئے۔ سامعین ذی وقار، میرے نبی کے آنے کی دیر تھی کہ پورا عالم آپ کے آنے سے روشن ہو گیا، پورا عالم آپ کی سیرت و کردار سے منور ہو گیا، پورا عالم آپ کے اخلاق حسنہ سے تابناک ہو گیا۔ کائنات کا یہ سارا نظام میرے نبی کی وجہ سے بنایا اور سجایا گیا۔ اگر میرے نبی نے آنا نہ ہوتا تو کائنات کا یہ سارا نظام بنایا اور سجایا نہ جاتا۔ ہاں مجھے کہنے دیجئے، اگر میرے نبی نے آنا نہ ہوتا تو صدیق کو صداقت نہ ملتی، عمر کو عدالت نہ ملتی، عثمان کو سخاوت نہ ملتی، علی کو شجاعت نہ ملتی، صدیق کو صداقت ملی تو میرے نبی کی وجہ سے عمر کو عدالت ملی، تو میرے نبی کی وجہ سے عثمان کو سخاوت ملی، تو میرے نبی کی وجہ سے علی کو شجاعت ملی، تو میرے نبی کی وجہ سے امیر معاویہ کو کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہوا، تو میرے نبی کی وجہ سے حمزہ کو سید الشہداء کا لقب ملا، تو میرے نبی کی وجہ سے عائشہ کو صدیقہ کائنات کا مقام حاصل ہوا، تو میرے نبی کی وجہ سے سامعین ذی وقار توجہ، میرا نبی اتنی شان و شوکت والا، اتنی عظمت و رفعت والا، جس کے اوصاف میں اخلاق کی قسمیں قرآن میں جا بجا موجود ہے۔ قرآن جس کے چہرے کو والضحیٰ کہے، جس کی زلفوں کو واللیل اذا سجا کہے، جس کی آنکھوں کو ما زاغ البصر وما طغى کہے، جس کے سینے کو الم نشرح لک صدرک کہے، جس کے کمبل کو یا ایھا المزمل کہے، جس کی چادر کو یا ایھا المدثر کہے، جس کے اخلاق کو اسوہ حسنہ کہے، کبھی رؤوف کہے، کبھی رحیم کہے، اور آخر میں اتنا کہہ دیا کہ اے میرے لاڈلے پیغمبر، تو رحمت للعالمین ہے، میں رب العالمین ہوں، میرے سوا رب کوئی نہیں، تیرے سوا رحمت کا تاجدار کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پیغام رسا ربیع القرآن۔
سامعین ذی وقار، میرے مدنی آقا کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے، کوئی مصنف، کوئی مورخ، کوئی مدبر، کوئی مفکر، کوئی مقرر ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس کا احاطہ کر سکے۔ آخر میں سب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، تھکی ہے فکر رساں مدح ابھی باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں مدح ابھی باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا مدح ابھی باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح ابھی باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح ابھی باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح ابھی باقی ہے، وقت ختم ہوا مدح ابھی باقی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کمال کمال۔